بھائی ہم جو ہے شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ کا بچپن، انہوں نے جو بچپن کی پرورش تھی، ان کا انداز کیا تھا پرورش کا، تربیت کا؟ کیونکہ ہم ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کے احوال اور واقعات کو جاننا اور سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا جو بچپن رہا ان کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ایک تربیت کا ان کا کیا انداز تھا، یہاں سے ہم شروع کرنا چاہیں گے. کامران بھائی بچپن سے ہی جو ہے ان کا تربیت کا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. پیار محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہماری تربیت کی. کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو بچپن کے جو ایام تھے وہ کافی تلخ تھے ہمارے، مطلب مالی اسباب بھی کچھ نہیں تھے، اور وہ تکالیف ہم نے بہت برداشت کی. جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو شاہ صاحب کے مزے لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے جو ہے پچھلے دور میں اس نے کن کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. تو وہ لوگ تو دیکھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پر وہ جو تکلیف انہوں نے برداشت کی، ان کی تکلیف ایسی تھی کہ فیکٹری میں کام کرتے تھے، تو جس فیکٹری میں کام کریں وہ فیکٹری بند ہو جائے، جہاں بھی جائیں وہ فیکٹری بند ہو جائے، کمپنی بند ہو جاتی تھی. تو وہ ایک دن یہ کہنے لگے یار میں چلو اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے آزمائش میں گزار رہا ہے، پر جہاں میں جاتا ہوں 1000-1200 بندہ ہوتا ہے، ان کا بھی روزگار چلا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا ان کے جب میرا بچپن تھا تو اس طرح کے تھے، مطلب مالی معاملات میں بہت سختی تھی. اور ایک مرتبہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھی انہوں نے عرض کی کہ سرکار کے اتنا کرم ہو جائے کہ یہ تو جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو صدیق حسن شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے ایک پائے کے بزرگ، تو انہوں نے کہا کہ عارف میاں جس دن بھوکے سو جاؤ نا اس دن میرا گریبان پکڑ لینا. تو وہ بھی صبر درگزر والے بزرگ، درویش بزرگ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. اور وہ ایک شعر ہے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں. تو وہ کہتے تھے آہ نہ کر لبوں کو سی، لبوں کو سوئی دھاگے سے سی. مطلب شکوہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بس جیسے بھی معاملات ہوں حالات ہوں بس اس میں شکر گزاری ہونی چاہیے. تو وہ میرے والد صاحب اسی چیز کو آگے لے کے چلے، کنٹینیو کیا. پھر آگے اس طرف آئے، روحانیت کی طرف آئے، خلافت وغیرہ ملی. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مطلب سلسلے کے لیے بہت کام کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. بس ان کا یہی تھا کہ جس طرح دوسروں کے پیروں کے نام ہے اس طرح میرے پیر کا بھی نام ہو دنیا میں، جو تقریباً ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے. وہ اسی کو لے کے چلے. اور جب خلافت ملنے کے بعد پیر صاحب پردہ فرما چکے تھے، تو انہیں جو ہے نا اب اپنے آپ سے مطمئن نہیں تھے کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا نہیں ہوں، جو میں مرشد کا کام جو چھوڑ کے گئے وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو ایک دن ان کے خواب میں آئے، ان کے مرشد ایک ہی مرتبہ خواب میں آئے بس انہیں. تو خواب میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے. تو خواب میں بھی یہی عرض کر رہے تھے کہ سرکار آپ مجھے بتائیں کہ میں صحیح راہ پر چل رہا ہوں، یہ سلسلے کا کام میں صحیح کر رہا ہوں. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عارف میاں آپ بالکل صحیح راہ پر چل رہے ہیں، اور آپ اسی راہ پر چلتے رہیں. مصروف ہو گئے. تو اس کے باوجود بھی کافی مشکلات سامنے آتی رہیں، تو وہ اسی طرح صبر درگزر برداشت کر کے گزرتے گئے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ کچھ مریدین ایسے تھے جو بالکل اگینسٹ ہو گئے. اس میں کچھ خلفاء بھی تھے جو اپنے سلسلے بھی چلا رہے تھے. یہ بات میں آپ کو یہاں پر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پیر کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں ہوتے. سب کچھ پیر سے ہی ہوتا ہے. پیر چاہتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک خلیفہ صاحب ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے مرشد کے ہی مریدوں کو مرید کر لیا، اور یہ کہہ کر مرید کیا کہ مجھے خواجہ صاحب نے بشارت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو مرید کر لو. تو وہ جب یہ ہوا تو ان کو کافی تکلیف بھی ہوئی، اور پر وہ اس کو بھی جو ہے اسی طرح صبر شکر کے ساتھ اس ٹائم پیریڈ کو بھی انہوں نے کہا یہ آزمائش کا ٹائم اور وہ وقت گزار گئے. پر وہ کیا ہوا، ان کا کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، جن لوگوں نے یہ کیا ان کے معاملات ختم ہو گئے. کیونکہ وہ میرے والد صاحب یہی کہتے تھے کہ بیٹا یہ لائن میں پہلا اور آخری سبق لا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں.
اسی کو لے کے اگر آپ آگے چلو گے تو آپ آگے کی منازل طے کر سکتے ہو، ورنہ پیچھے کا راستہ کھلا ہے، آپ جتنا اوپر جاؤ واپس آ جاؤ گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مریدین کی بھی انہوں نے تربیت کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی، جو چلتے رہے ساتھ ساتھ، کافی آگے تک گئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کے آگے ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مجھ سے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ انگوٹھی پہننا چھوڑ دو۔ مجھے بڑا شوق تھا انگوٹھیاں پہننے کا، کہ کسی کو کچھ لگے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ ہم سادے سے لوگ ہیں، ہم سادہ ہی رہیں گے، تو یہ انگوٹھی پہننا بھی چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد میں نے انگوٹھی پہننا بھی چھوڑ دی۔